یہ کل وزیر اعظم نے کیا کہا ہے سفیروں سے؟ پوری دنیا میں آہاکار مچی ہوئی، کس طرف آپ جا رہے ہیں؟ ہاں، کل ایمبیسیڈر ناراض ہو گئے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ انہوں نے ایک براہ راست قوم سے خطاب کیا، بلکہ قوم سے نہیں، قوم کو سنایا، خطاب ہم سے تھا، قوم کو سنایا، اور اس طریقے سے ویڈیو لنک پہ تمام ایمبیسیڈرز کو لائن حاضر کیا ہوا تھا۔ تو وہ گفتگو کے دوران بھی جب وزیر اعظم عمران خان ان سے گفتگو کر رہے تھے، اس وقت بھی بعض ایمبیسیڈرز کے جو چہرے ہیں، تاثرات ہیں چہروں کے، وہ کافی اس میں ناگواری موجود تھی کہ یہ ایک ہی لاٹھی سے کیوں ہانک رہے ہیں وزیر اعظم ہم سب کو۔ کل وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا میں پھر آپ کو بتاتا ہوں، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ کافی سوشل میڈیا پہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے ذریعے سابق سفراء میدان میں آئے اور سابق سفیروں نے اپنے کیڈر کے افسروں کے حق میں آواز بلند کی۔ پہلے وزیر اعظم عمران خان نے کل کیا کہا تھا، ذرا سنیے جی۔ جو اوورسیز پاکستانی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، جس کے اوپر پاکستان چل رہا ہے، آج پرائم منسٹر بنا تو میری خواہش یہ تھی ایٹیٹیوڈ بدلیں جو ہماری ایمبیسیز ڈیل کرتی ہیں اوورسیز پاکستانی۔ مجھے کمپلینٹس آنے شروع ہوئے سعودی عربیہ سے، وہاں لیبر کلاس ہے، ایمبیسی بالکل ان رسپانسو ہے، وہ کر نہیں رہی، بل 1.5 سال سے شروع ہو گیا۔ ایک دو انسیڈنٹ ہوئے، اس کے بعد پھر ہمارا جو سٹیزن پورٹل ہے یہاں، اس کے بھی کمپلینٹس دیکھیں گے کیا کیا کمپلینٹس آ رہی تھی، تو وہ سارا میچ کر رہا ہے جس طرح کی انفارچونیٹلی ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو ہماری ایمبیسیز ڈیل کرتی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، اس طرح ہم نہیں چل سکتے۔ یہ جس طرح ہم اب چل رہے ہیں نا ہماری ایمبیسیز، یہ کوئی پرانا انگریزوں کا کلونیل سسٹم تو چل سکتا ہے، یہ موجودہ پاکستان کے اندر اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا۔ جی، وزیر اعظم عمران خان کے کل کے جو خطاب کیا انہوں نے، سادہ زبان میں کلاس لی انہوں نے، اس پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ تو ہیں خوش، وہ تو کہتے ہیں کہ بہت اچھا کیا، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا، لیکن جو ایمبیسیڈرز ہیں وہ ناراض ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو پراپر انفارمیشنز نہیں تھیں اور بریف نہیں کیا گیا، صحیح گائیڈ نہیں کیا گیا۔ یہ جو شکایات آتی ہیں وہ سفیروں سے متعلق نہیں ہیں، جو کیا کہتے ہیں ڈپلومیٹ کور ہے، آفیسر جو ہوتے ہیں فارن سروس کے، ان سے متعلق نہیں ہے، بلکہ جو دوسرے کیڈر کے افسر ہیں اور ان سے متعلق ہیں۔ وزیر اعظم نے ایک اور بات بھی کی کہ سب سے زیادہ شکایات ان کو کہاں سے آئیں۔ میں نے یہ اپنے سٹیزن پورٹل سے پورے پوائنٹس نکالے ہوئے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ unnecessary delays and complications in availing routine services، یہ میں آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں۔ نان adherence to time commitments، ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد ان کو وہاں ہوتا کوئی نہیں ہے، اور یہ اسپیشلی دو ایمبیسیز میں، یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ۔ بیئر ان مائنڈ کہ پاکستان کی جو ریمیٹنس سب سے زیادہ ان دو ملکوں سے آتی ہے۔ indifferent attitude is just unforgivable, unacceptable۔ ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ دوسرے ملکوں کے سفارتکار پاکستان سے زیادہ متحرک ہوتے ہیں، اور صرف ان کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں اور جا کے مراعات حاصل کریں، بلکہ سرمایہ کاری بھی آپ نے پاکستان لانا ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے کیا کہا کہ ہندوستان کے اندر جو ان کی ایمبیسیز ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں ہندوستان کے اندر انویسٹمنٹ لانے کے لیے ایز اپوز ٹو پاکستانی ایمبیسیز۔ یہ انہوں نے کمپیریزن کیا انڈیا کے ساتھ پاکستانی سفارتخانوں کا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر وارننگ دے دی وزیر اعظم نے، سنائیے جی۔ آئی وانٹ دس ٹائم کہ بڑا کلیئر اس کی مانیٹرنگ ہو، آپ کے نیچے کوئی آدمی ہونا چاہیے، اسپیشل آفیسر جو فیڈ بیک لے ساری، اور ہم بھی سٹیزن پورٹل سے جو ہمیں کمپلینٹس آئے اور ہمیں بہت آتی ہیں ہم سیدھے آپ کے پاس بھجوائیں۔ ایک سیل بنائیں، وکیل ہوں جو ریگولرلی جا کے پتہ ہو، ہر پریزنس کا ہمیں پتہ ہو۔ کئی بیچارے بڑے ڈیسپریٹ لوگ جو چھوٹی سی چوریاں ہیں، اگر ان کے فائنز ہیں، وہ ہم پیسے یہاں اکٹھے کر کے ان کو، بلکہ وہاں ہمارے جو باہر پاکستانی ہیں اور واٹ آئی نو آف دیم، ان کو بھی ہم ٹاسکنگ لگا دیں، وہی ان کو بیچارے پیسے دے کے نکال سکتے ہیں، پرووائڈیڈ ان کے پاس یہ انفارمیشن چلی جائے۔ یہ تھا جی کل کا لب لباب جو وزیر اعظم عمران خان نے۔ ابھی صابر شاکر صاحب دو حصے ہیں بات کے۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو صرف یہ وضاحت کے لیے بات کرنے لگا ہوں ہاں جی، کہ ایک دفعہ امریکی سفارتکار نے مجھے کہا
کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر ایک عام امریکی شہری دنیا کے کسی حصے میں سفارت خانے میں داخل ہو جائے تو اس سفارت خانے کا جو ہمارا سفیر ہے وہ اپنے دفتر سے نہیں جا سکتا جب تک کہ اس معاملے کی جس کے لیے وہ ہمارا شہری وہاں گیا ہے اس کی داد رسی نہ ہو جائے ٹو ہز سیٹسفیکشن، ورنہ سفیر اپنے دفتر کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ ایک بات تو یہ طے ہے کہ یہ سفارت خار ہوں، نوکرشاہی کے کل پرزے ہوں یا بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ ہوں، یہ حکمران یا حاکم اور ہم ان کے غلام نہیں ہیں۔ وہ اپنی قوم کے پیسے سے اور ان کی مراحت سے ان عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ عوام کی خدمت کرے، خواہ وہ پاکستان کے اندر ہے یا باہر ہے۔ ایک بات۔ دوسرا، وزیر اعظم کو پبلکلی میرا خیال ہے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کلوز ڈور میٹنگ میں ہونا چاہیے تھا۔ تیسرا، آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ بھئی وزارت داخلہ کے بندے ہوتے ہیں، تعلیم کے ہوتے ہیں، ہر شعبے سے وہاں اگرچہ کوئی بھی ہو جواب دے تو سفیر ہے۔ تو آپ نے سسٹم اگر نہیں بنانا، اپنی قوم کی خدمت نہیں کرنی، پاکستان کے لیے انویسٹمنٹ نہیں لے کے آنی، پاکستان سے مال باہر نہیں بیچنا، پاکستانی شہریوں کا خیال نہیں رکھنا، تو آپ کو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے کہ آپ کو بڑے بڑے عہدے دیے جائے؟ ایسے لوگوں کو ٹھڈے مار کے نکالے۔ آپ کے پاس ریسپانسو ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، نوکرشاہی کام کر کے راضی نہیں ہے، عوام کی خدمت کسی کا مطمع نظر نہیں ہے۔ جہاں لوٹ مار اپنے پیسے بنانے کا ہے وہ ہو جائے گا، باقی جو ہے خصمہ نخان۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر ملک کا چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر اگر وہ بھی اپنی زبان نہیں کھول سکتا اور وہ بھی اگر کوئی بات کرتا ہے اس پہ بھی اتنا ریئیکشن ہوتا ہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پورے کا پورا جو سروس سٹرکچر ہے اس میں بھی بنیادی تبدیلیاں بنتی ہیں۔ ہم 10-10 ملین کے لیے وہ فقیروں کی طرح سفارت خانوں کی طرف گورنمنٹ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جو انہوں نے اس کو انڈیا کے ساتھ کمپیئر کیا۔ اچھا، یہ اس لیے بہت بڑا ہے کہ دیکھیں انڈیا اور پاکستان میں 2 ڈیفرنٹ سسٹم جو ہے وہ پریویل کرتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 20-15 سالوں سے الیکشن ہو رہے ہیں نان سٹاپ، تو پاکستان کو آج ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں شمار کیا جاتا ہے ہر حوالے سے، لیکن جو ایک ڈیموکریٹک کلچر ہوتا ہے نا کسی ملک کے اندر، جو سالہ سال کی پریکٹسز کے بعد وہاں پہ اسٹیبلش ہو کے اپنی جگہ بناتا ہے، وہ ابھی تک پاکستان میں اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہوا ہے۔ اور اسپیسیفکلی بہت ساری چیزیں جو ہماری سروسز ہیں ان چیزوں پہ وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا۔ مثلا جو ہے وہ لوگوں سے جو ٹریٹمنٹ ہے، اور اس کو جب آپ انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو انڈیا میں دیکھیں بنیادی طور پہ 70 سال سے ڈیموکریسی چل رہی ہے سکسیسفلی، ود دی ایکسیپشن آف اے ویری اسمال پیریڈ آف ٹائم جو ایمرجنسی کا دور تھا اندرا گاندھی کے زمانے میں۔ اس کے علاوہ وہ وداؤٹ اینی انٹرپشن ایک سموتھ پروسیس میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس چل رہا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ میرٹ جو ہے وہ ایک نسبتاً، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی ترقی یافتہ دنیا کے مقابلے میں میرٹ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی نسبت میرٹ کو وہاں پہ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ جگہ ملی ہے، اسپیشلی سول سروسز میں۔ اور یہ جو وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ اور اس طرح کی امپارٹنٹ جگہ ہیں، ان کے جو ایگزامز ہیں CSS وغیرہ کے، ان کے اندر ایک بہت زیادہ کمپیٹیٹیونیس اور فیئرنیس کا عنصر جو ہے وہ بھی بہت ہی نمایاں رہا ہے، جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ انٹرپٹ ہوا ہے، اسپیشلی مارشل لاؤں کے زمانے میں۔ تو اس سے فرق یہ پڑا کہ ہمارے ہاں بہت ساری سروسز میں اعلیٰ عہدوں پہ اس طرح کی چیزوں پہ ایسے لوگ آ گئے جو نہ تو یہ ڈیزرو کرتے تھے، نہ وہ کمپیٹنٹ تھے، اور نہ ان کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا۔ یعنی انہوں نے ناجائز رائے استعمال کیا۔ آپ کی وزارت خارجہ لوگوں سے بدتمیزی کر رہی ہے، یا ان کو اگنور کر رہی ہے، یا ان کو جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں دے رہی، بلکہ خود ملک کے اندر دیکھیں آپ کہ جو گورننس کا سسٹم ہے اس میں لوگوں کے جو شکوے شکایات ہیں مختلف ایشوز پہ ہیں، وہ بھی اسی چیز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں
کہ آپ کے جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں وہ آپ کو اس طریقے سے سرو نہیں کرتے جیسے ان کو سرو کرنا چاہیے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے یہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے یہ بہت ہی ویلڈ ہے, اور انہوں نے بالکل ایک لانگ اسٹینڈنگ ایشو سے پردہ اٹھایا ہے کہ لوگوں کو ابیوز کیا جا رہا ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ ان کو اگنور کیا جا رہا ہے, سم ٹائم ان کو ابیوز کیا جاتا ہے. فارن کنٹریز میں کئی لوگ کئی سالوں سے جیلوں میں ہیں, ان کو پاسپورٹ نہیں دیے جاتے, ان کو کانسلر ایکسیس اور اسسٹنٹ نہیں دی جاتی, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جو ہیومینیٹیرین بنیاد پہ کسی بھی شخص کا فرض بنتا ہے اس تک کی جو ہے وہ نہیں کی جاتی. اس حد تک یہ بات بالکل انہوں نے درست کی. لیکن جو ان کا اپنا رویہ تھا وہ بھی کسی ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر سے زیادہ ایک ڈکٹیٹر کا رویہ تھا, اور جو زبان انہوں نے استعمال کی, جس طریقے سے انہوں نے ڈیلیور کیا ایک خوبصورت آئیڈیا, اس کے اندر بھی وہی جو ہے ایک طرح کی آپ سمجھ لیں کہ جو بیہیویئر تھا ان کا جھلک رہا تھا کہ میں چونکہ پرائم منسٹر ہوں اور میں جس کی مرضی انسلٹ کروں اور جس کی مرضی جو ہے وہ اس طریقے سے. سو اٹ واز انسلٹنگ فار دی وزارت خارجہ کے جو بھی آفیسرز یا جو بھی لوگ مخاطب تھے ان کے لیے, چونکہ ظاہر ہے کہ اسپیسیفکلی سفارتکاری میں بات کرنے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے, اور اگر آپ نے ایک ایسی بات کرنی بھی ہوتی ہے تو اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل ہو لوگوں کے لیے. بیرسٹر صاحب, بات آپ نے بہت تفصیلی آپ نے اس کے اوپر بات کی. اس میں ایک دو پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ جو میں آج بات کرنا چاہ رہی تھی, میں نے اس سے پہلے بھی میرا خیال ہے ڈاکٹر اشتیاق احمد سے میری گفتگو ہو رہی تھی, تو اس پہ بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ایک مرتبہ ہم ضرور اس کے اوپر ایک پروگرام کریں گے, کہ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے. ایک تو یہ کہ جو آپ نے بات کہی کہ اس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ وہ آن لائن ہو رہا تھا اور اس کو پوری دنیا دیکھ رہی تھی, اور ظاہر ہے کہ جو ایمبیسیڈرز ہیں ان کا جو پورٹ فولیو ہے وہ بہت ہائی پورٹ فولیو رکھتے ہیں, اور اپنی ایک عزت ہوتی ہے, ایک ریگارڈ ہوتا ہے ہر ایک کی. تو جب پوری دنیا کے سامنے ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ کہا گیا ہے, تو اگر وہ مطلب خود سے کہہ دیتے یہ آن لائن نہ ہو رہا ہوتا, اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ براڈ کاسٹ نہ کیا جاتا تو ٹھیک تھا. لیکن بہرحال اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو کہا جاتا ہے کہ جو انڈین لابی ہے, انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہائی پروفائلز کے ساتھ بہت اچھی اچھی پوسٹوں پر دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں, اور ان کی لابنگ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. پاکستان کی لابنگ جو ہے وہ بہت دفعہ ناکام نظر آتی ہے یا کمزور نظر آتی ہے, یا اگر آپ کمپیئر کریں کمپیریزن میں وہ ان سے کم نظر آتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کچھ تو وجوہات آپ نے بتائیں, لیکن میں یہ وجہ بھی جاننا چاہوں گی. دیکھیں, ایک تو میں نے کہا نا کہ جو ہائیلی انکمپیٹنٹ آپ نے لوگ داخل کیے ہیں اس شعبے میں سفارت, رشوت یا ناجائز رائے سے, تو وہ رزلٹ بھی وہ دیں گے. ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان کا جو بنیادی طور پہ پرابلم یہ رہا ہے, جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں روایتی شروع سے یہ رہی ہے کہ چونکہ پاکستان میں مسلسل مارشل لاز رہے ہیں, تو جو فوجی ڈکٹیٹر تھے ان کا جو انٹرنیشنل سیٹنگ میں ان کی جو انٹری تھی اور جو ان کا انٹریکشن ہے وہ ان کی اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ رہا ہے. چونکہ وہ لیجیٹیمیٹ حکمران نہیں تھے, تو ان کا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی لیجیٹیمیسی کو فرسٹ پرائرٹی پہ رکھتے تھے کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. تو اس میں یہ جو ایمبیسیڈرز اس طرح کے لوگ ہیں ان کو اس طریقے سے آپ یوں کہہ لیں کہ اعتماد ہی نہیں کیا گیا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی جس طرح کے آزاد ملکوں کے باقاعدہ ایک منسٹری آف فارن افیئرز کے اپنے جو ہے انیشیٹیوز ہوتے ہیں, اپنی ریسرچ ہوتی ہے, اپنے سیل ہوتے ہیں, اور وہ اپنے طریقے سے اپنے ملک کے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں. جبکہ پاکستان میں وہ مفاد تابع ہو جاتا تھا ملٹری ڈکٹیٹرز کے. بلکہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جتنی بھی فارن پالیسی کی سیٹنگ ہوئی ہے اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہی رہا ہے فرام ڈے ون کہ انہوں نے اپنی لیجیٹیمیسی کے لیے ملک کو بھی تباہ کیا اور فارن ریلیشن کو بھی تباہ کیا.